اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ صلوات. ایک اور صلوات بھیجیں. جب تک انسانی تصور کا گزر، جب تک انسانی تصور کا گزر کربلا نہ ہو جائے، جب تک انسانی تصور کا گزر کربلا نہ ہو جائے، تب تک انسان جان ہی نہیں سکتا کہ غیرت کے معنی کیا ہے. صلوات بھیجیں. مدح علی بر زبان رب جلی. خدا کی زبان سے مولائے کائنات کی مدح سماعت فرمائے. جب کوئی گردش حالات نہیں تھی موجود، دن بنا ہی نہ تھا یہ رات نہیں تھی موجود. پوری توجہ کا طالب. جب کوئی گردش حالات نہیں تھی موجود، دن بنا ہی نہ تھا یہ رات نہیں تھی موجود، جز خدا اور کوئی ذات نہیں تھی موجود. بات یہ تب کی ہے جب بات نہیں تھی موجود. خاموشی سے نہ سنیے گا. جز خدا اور کوئی ذات نہیں تھی موجود. بات یہ تب کی ہے جب بات نہیں تھی موجود. ذات نے چاہا کہ اظہار بناؤں کوئی، ذات نے چاہا کہ اظہار بناؤں کوئی، اپنے جیسا ہی میں شہکار بناؤں. ذات نے چاہا کہ اب ذات کی تشہیر بھی ہو. نور ہوں میں تو میرے نور کی تنویر بھی. ہاتھ میرا ہو تو پھر کاتب تقدیر بھی ہو. سامنے آ کے بیٹھے نا، پیچھے اللہم یہ وہ لوگ ادھر والے بیٹھتے ہیں سب مولانا کے پیچھے. ذات نے چاہا کہ اب ذات کی تشہیر بھی ہو. نور ہوں میں تو میرے. یاد رہے جب بھی کوئی خطابت کرتا ہے، کوئی بھی خطیب، تو مخاطب سامنے ہوتا ہے. اگر مخاطب بھی نہ ہو تو پھر خطابت کیسی ہے؟ ذات نے چاہا کہ اب ذات کی تشہیر بھی ہو. نور ہوں میں تو میرے نور کی تنویر بھی ہو. ہاتھ میرا ہو تو پھر کاتب تقدیر بھی ہو. میں مصور ہوں تو کوئی میری بھی تصویر بھی ہو. امر سے میرے زمانوں کو بنانے والا کوئی تو ہو میری پہچان کرانے والا. رب نے چاہا میرا شہکار میرے جیسا ہو، اس کے ظاہر میں ہر اظہار میرے جیسا ہو. عالم قدر پہ مختار میرے جیسا ہو. میری مرضی کا خریدار میرے جیسا ہو. اس کے ہر فعل میں افعال میرے جیسے ہوں. اس کے ہر فعل میں افعال میرے جیسے ہوں. میرے چہرے کی خد و خال میرے جیسے ہوں. بھائی سماعت فرمائیں. اپنے ہی نور سے پھر نور بنایا اس نے. غیب وہ خود تھا سو مستور بنایا اس نے. اپنی توحید پہ معمور بنایا اس نے. اس کی شہرت کی سو مشہور بنایا اس نے. پھر وہ بولا قد توحید ہے قامت اس کی. جب بنا چکا پھر وہ بولا قد توحید ہے قامت اس کی ہے. مجھ اللہ کے دل میں بھی محبت اس کی. پھر خدا عالم انوار سجا کر بولا. اپنے مظہر کو معیار بنا کر بولا. اپنا چہرہ وہ زمانے کو دکھا کر بولا. اپنی تخلیق میں اللہ سما کر بولا.
اپنی تخلیق میں اللہ سما کر بولا دیکھ لو غور سے تم سب میرے شہدائی کو، دیکھ لو غور سے تم سب میرے شہدائی کو، اب یہی بانٹے گا اللہ کی تنہائی۔ میری آواز سے میری آواز میں آواز ملائے گا یہی، کہہ کے کن سارے زمانوں کو بنائے گا یہی، خاک سے آدم خاکی کو اٹھائے گا یہی، کام پر سارے فرشتوں کو لگائے گا یہی، میری حکمت پہ اسی کی تو حکومت ہوگی، اس کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت۔ میں علی ہوں میرے جیسا ہی جلی یہ بھی ہے، میں جلی ہوں میرے جیسا یہ جلی یہ بھی ہے، میں ہوں عالم کا ولی اور ولی یہ بھی ہے، میں ازل سے ہوں تو نور ازلی یہ بھی ہے، نام میرا ہے علی اور علی یہ بھی ہے، نام میرا ہے علی اور علی یہ بھی ہے، حد امکان میں نہ تم مجھ سے جدا بولو گے، میں نے خود ایسا بنایا کہ خدا بولو، ایک سے ہٹ کے بولا ہوں میں۔ اس کے رتبے کو فقط اعلیٰ نسب سمجھے گا، اس کو کیا سمجھے گا خود اپنا حسب سمجھے گا، اس کو میں سمجھوں گا یا شاہ عرب سمجھے گا، حدیث کی ترجمانی ہے یہ، اس کو میں سمجھوں گا یا شاہ عرب سمجھے گا، کم سے کم جو اسے سمجھے گا وہ رب سمجھے گا، اس کی خاطر سرے دیوار میں ڈر رکھوں گا، اس کی آنکھوں سے میں دنیا پہ نظر رکھوں گا۔ آخری شعر آپ سمجھ پڑھیں، آخری بیت ہے، غور سے دیکھو میرا ناز ہے میرا حیدر، سر بلندوں میں سرفراز ہے تیرا حیدر، میرا لہجہ میری آواز ہے میرا حیدر، میرے ہر راز کا ہمراز ہے میرا حیدر، منتخب میں نے کیا ہے اسے شاہی کے لیے، ہے یہ کافی میرے ہونے کی گواہی کے لیے، ہے یہ کافی میرے ہونے کی گواہی کے لیے، جو اثر اس کا ہے وہ سارا اثر میرا ہے، جو عیاں اس میں ہے وہ کار ہنر میرا ہے، یہ در علم ہے یہ علم کا در میرا ہے، میں اسے جس میں اتاروں گا، میں اسے جس میں اتاروں گا وہ گھر میرا ہے۔ کیا سنایا؟ میں اسے جس میں اتاروں گا وہ گھر میرا ہے، سرے کعبہ یہ ہر ایک جھوٹا خدا توڑے گا، سرے کعبہ یہ ہر ایک جھوٹا خدا توڑے گا، یہ ہر ایک سجدے کا رخ میری طرف موڑے گا، ہر ایک سجدے کا رخ میری طرف موڑے گا، یہ جلالت ہے میری، اس سے ڈرے گی دنیا، حکم یہ دے گا تو بے موت مرے گی دنیا، اس کی دہلیز پہ سر اپنا دھرے گی دنیا، دیکھ کر اس کو میری حمد کرے گی دنیا، بادشاہوں کو بھی یہ شاہ نظر آئے گا، تم اسے دیکھو گے تو اللہ نظر آئے گا۔ سلوات بھیج دیں محمد والے، ایک اور سلوات بھیج دیں محمد، اچھا مومنین، آج چونکہ مجلس کہیں اور بھی ہے اس لیے آج وقت کو پہلے کر دیا گیا ہے، 11:30 کہا گیا تھا لیکن 11:30 بجے ناممکن ہو سکا، 10-15 منٹ تاخیر ہوئی، بہرحال لیکن کل سے مجلس اپنے سابقہ وقت پہ معمول پہ آ جائے گی، یعنی کہ 1 بجے، لہذا آپ مومنین سے میری گزارش ہے کہ کل سے 1 بجے آپ فرش ازاں پہ تشریف ضرور لے آئیں گے۔ سلوات بھیجیے محمد، نعرے سلوات، آل محمد۔ رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على محمود رب المغربين والمشرقين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بكى أو يبكى أو تباكى وجبت له الجنة. صلوات اللہ کے حبیب وارث آدم و نوح، وارث ابراہیم و اسماعیل، وارث یعقوب و یوسف، وارث زکریا و یحییٰ، وارث موسیٰ و عیسیٰ، بلکہ کل کائنات کا وارث اپنی صادق زبان سے ارشاد فرما رہا ہے من بکا او یبکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، کہ جو کوئی بھی شخص، یہاں پہ یہ نہیں کہا ہے جو کوئی مومن، جو کوئی بھی من بکا، جو کوئی بھی روئے یا رولائے، یعنی ذکر حسین کر کے رولائے، اور تباہ کا یا رونے کی سی صورت بنائے، وجبت لہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت واجب کرتا ہے، وحرمت لہ النار، اور اس کے اوپر جہنم کے آگ کو حرام قرار دیتا ہے۔ یہ وہ رسول ہے کہ جس کے بارے میں اللہ خود ارشاد فرما رہا ہے وما ینطق الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ میرا حبیب، میرا رسول اس وقت تک اپنی زبان کو نہیں کھولتا، اس وقت تک نطق نہیں کرتا مگر یہ کہ اللہ کی وحی نازل، یعنی جب اللہ بولتا ہے تب رسول بولتا ہے۔ ایسا صادق کہ جس پر دوست و دوست دشمن بھی ایمان رکھتے تھے کہ وہ یہ سچا ہے، یعنی ان کی صداقت پر ایمان رکھتے تھے۔ رسول اللہ اپنی عمر کے 40ویں سال کے بعد، یعنی انہوں نے تمام کر لیا، 43ویں سال میں رسول اللہ نے اعلان رسالت کیا۔ 40 سال کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ نے کتاب عطا کی ہے، میں آخری رسول، میرا نام محمد ہے، مجھے فلاں فلاں کتاب میں فلاں فلاں نام یاد کیا گیا ہے۔ اعلان سے تو لوگ دشمن بن گئے، مکہ جتنے بھی لوگ تھے صرف بنی ہاشم اور بنی قریش، یعنی قریش سے بنی ہاشم نکلے ہیں، بنی قریش کے کچھ لوگوں کے علاوہ جتنے بھی تھے وہ سب کے سب رسول کا کٹر دشمن بن کے چلے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب رسول جب اعلان رسالت کر دیا، گویا کہ انکار بت کر دیا، ان کے خدا کا انکار کر دیا، لہٰذا سب کے سب دشمن بن گئے۔ دشمنی کے باوجود وہ لوگ رسول اللہ کے صدق پر ایمان رکھتے تھے۔ ابھی رسول اللہ اعلان رسالت نہیں کیے، یعنی اعلان رسالت سے پہلے بھی رسول پر ایمان رکھتے تھے کہ رسول سے بہترین کوئی امین نہیں، رسول سے بہترین کوئی امانت دار نہیں، ان سے بڑا کوئی سچا نہیں۔ واقعہ بہت مشہور ہے، کل بھی ایک جگہ مجلس سے میں نے پڑھی، دوبارہ سے بیان کرنا چاہوں گا۔ بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ جب مکہ کے رؤساء، یعنی مکہ کے سردار، ہر قبیلہ کے سردار ایک جگہ مکہ کے باہر خانہ کعبہ کے باہر جمع تھے، اب وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اس حجر اسود کو نصب کر دیں، یعنی اس کی جگہ پہ رکھ دیں۔ ہر قبیلہ کا سردار یہ کہتا تھا کہ میں نصب کروں، کوئی کہتا مجھے یہ فضیلت حاصل ہے لہٰذا میں کروں گا، کوئی کہتا میں زیادہ طاقتور ہوں میں کروں، کوئی کہتا میں پڑھا لکھا ہوں میں کروں، کوئی کہتا میرے پاس قبیلہ میں میرا قبیلہ زیادہ بڑا ہے تو میں کروں، یعنی سب اپنے اپنے حساب سے اپنی منزلت کو بتا رہا تھا تاکہ وہ حجر اسود کو نصب کر دیں۔
دیکھیں اسلام سے پہلے بھی حجر اسود معتبر رہا ہے. حجر اسود اسلام سے پہلے بھی معتبر رہا ہے. وہ بت پرست تھے لیکن پھر بھی اس پتھر کا احترام جانتے تھے. بہرحال یہ سارے کے سارے آپس سے بات چیت کر رہے ہیں کہ ہم اسے نصب کریں گے، فلاں کریں، ہم اسے نصب کریں. فیصلہ ہو تو کیسے، کوئی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہا. تو کسی نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ پہاڑ کی طرف سے جو کوئی بھی پہلا شخص آئے گا اسے ہم اپنا ماجرا سنائیں گے، اور وہ جس کے حق کا فیصلہ دے گا ہم سب اسے قبول کر لیں گے بغیر کسی چون چرا کے قبول کر لیں گے. تو انہوں نے کیا دیکھا، کوئی اور نہیں بلکہ محمد تشریف لا رہے ہیں. میں نے لفظ محمد کا اس لیے استعمال کیا ہے کہ اس وقت محمد صرف محمد تھے، یعنی ابھی اعلان رسالت انہوں نے نہیں کیا. بالقوہ وہ صاحب رسالت تھے لیکن بالفعل صاحب رسالت نہیں تھے. اب بالقوہ اور بالفعل کے ایک مثال دے دوں. مثال کے طور پر آپ آم کا موسم ابھی گزرا ہے، ابھی بھی ہے. اب آم کے درخت کو دیکھیے، اس وقت آپ کے بنگال میں جو آم کا درخت ہے ہمساگر، اس میں آم نہیں ہے، ختم ہو گیا. کیا آپ بول سکتے یہ آم کا درخت نہیں ہے؟ آم ہو یا نہ ہو، حقیقت تو ہے جب آم ہو تب وہ آم کا درخت ہے کہ اس میں آم ہے، کہ آم کا درخت. لیکن نہیں ہے تو بھی آپ یہ کیا کہیں گے، آم کا درخت. یہی کہتے ہیں نا. کیوں؟ ہم نے کہا بھائی اس میں تو آم نہیں ہے، پھر اسے آم کا درخت کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے تمہیں کچھ پتا نہیں. یہ اس وقت بالفعل یعنی کرنٹ میں اس پہ آم لدا نہیں ہے، لیکن بالقوہ یعنی اس کے اندر یہ طاقت ہے وہ آم دے گا. تو رسول ویسے ہی ابھی اعلان رسالت انہوں نے نہیں کیا ہے، یعنی رسالت کا کام انہوں نے ظاہراً زبانی شروع نہیں کی، لیکن بالفعل بالقوہ وہ ہے. وہ نبی جب پیدا ہوئے تھے دنیا میں آئے اس وقت بھی نبی تھے، جب نہیں پیدا ہوئے تھے اس وقت بھی نبی تھے، جب زمین و آسمان چرند پرند ہوا خلا کچھ بھی نہیں تھا تو بھی محمد نبی تھے اس زمانے. بہرحال وہاں سے حضرت محمد تشریف لائے، سب کے سب خوش ہو گئے، سبوں کی آنکھوں میں روشنی آ گئی، مسکرانے لگے. کیوں مسکرانے لگے؟ اس لیے کہ یہ جو محمد آ رہا ہے یہ ہمارے درمیان صحیح فیصلہ کرے گا. اس کو یقین تھا یہ سب کے سب کافر ہیں، اور یہ جانتے کہ محمد کافر نہیں ہے. کسی نے عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، نہ کبھی کسی نے بت کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، لیکن رسول پر اعتبار کرتے تھے. جب رسول آئے کہنے لگے کیا مسئلہ ہے، انہوں نے مسئلہ بیان کیا تو کہا اچھا ٹھیک ہے تم سب مجھ پر اعتبار رکھتے ہو، اچھا یہ بتاؤ اگر میں کہوں گا کہ اس پہاڑ کے پیچھے 1000 کا لشکر تمہیں قتل کرنے کے لیے، کیا تم مان لو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں مان لوں گا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایک چادر لائی جائے. چادر کو بچھانے کے بعد حجر اسود کے رسول اللہ نے اسے اٹھا کر چادر لیا. اب کہا کہ سب چادر کے کونے کو پکڑ لیں، یعنی چادر کے سرے کو جتنے بھی قبیلہ کے سردار تھے وہ سب کے سب کو حکم دے کر پکڑ لو. وہ سب کے سب پکڑ لیے. پکڑنے کے بعد اب کہا کہ اٹھا کے اس کو مقام پر لے کر گئے. لے جا کے بعد رسول اللہ نے اسے نصب کر دیا. سب کے سب راضی ہو گئے کہ کتنا بہترین فیصلہ ہے. ہم سب نے اس کے نصب کرنے میں ہاتھ بٹایا ہے، سب خوش ہو گئے. تو یہ ہے رسول کا اعتبار. دشمن بھی وہ جانتے کہ یہ ہمارے خدا کی عبادت نہیں کرتا ہے تو بھی رسول کی زبان پر بھروسہ کرتا ہے. تو ایسا رسول، ایسا صادق رسول، ایسا امین رسول ارشاد فرما رہا ہے من بکا، کہ جو کوئی بھی میرے حسین پر گریہ کرتا ہے، او یبکا یا رلاتا ہے، او تبا کا یا رونے کی کوشش کرتا ہے، رونے کی سی صورت بناتا ہے، وجبت لہو الجنہ، اس کے اوپر جنت واجب ہے. یہ کون کہہ رہے؟ رسول کہہ رہے ہیں. یعنی رسول جنت کی ضمانت دے رہے ہیں.
اس کے لیے جنت واجب ہے. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ تم جنت میں جاؤ، میں تمہارا ضامن ہوں، تم پر واجب ہے رسول پہ بھروسہ کرو. اور رسول کی صداقت پر اللہ تعالیٰ ضامن بن رہا ہے. وما ينطق الهوى ان هو الا وحی یوحى کہہ کر کہ میرے رسول اس وقت تک نہیں کہہ رہا. یعنی حسین پر گریہ کرنا جو جنت کی ضمانت رسول دے رہے ہیں، یہ رسول نہیں بلکہ اللہ دے رہا ہے. اللہ یہ ضمانت دے رہا ہے کہ تم تو گریہ تو کرو. مقصد حسین کو سمجھو، حسین کس لیے شہید ہوئے، حسین کو یاد کرو، گریہ کرو، تاکہ حسین کا مشن آگے بڑھ سکے. حسین کیوں شہید؟ اس کے مشن کو جب نہیں سمجھیں گے تو ہم آگے کیسے بڑھائیں گے؟ جب تک ہم غور و فکر نہیں کریں گے تب تک حسین کی منزلت کو نہیں سمجھ پائیں گے. اس پہ گریہ نہیں. بغیر سمجھے بوجھے کوئی حسین پر کیسے گریہ کر سکتا؟ کچھ تو اس کے علم میں آئے گا. لیکن حسین کی ذات ایسی ہے کہ اس کا نام کسی بھی شریف النسب کے سامنے آ جائے تو وہ حساس ہو جاتا ہے کہ یہ جو نام ہے یہ کوئی عام بندے کا نام نہیں. ایسے ہی علامہ بحر العلوم ایک راستے پر سے گزر رہے ہیں. گزرتے گزرتے چونکہ علماء تھے، بہت بڑے عالم دین تھے علامہ بحر العلوم، اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث تھے، تو روایتوں میں چلتے پھرتے وہ غور کیا کرتے تھے. جب روایات ازاں میں سے ایک روایت ان کے سامنے آئی جس میں چھٹے امام فرماتے ہیں من ذکرنا، جو کوئی بھی ہمیں یاد کرتا ہے، ہم اہل بیت کو یاد کرتا ہے، او ذکرنا انہ، یا اب دوسروں کو یاد دلاتا ہے، یعنی ہمارے ذکر کو دوسروں کے سامنے پیش کرتا ہے. فخرج من عینیہ دمع مثل جناح بعوضہ، اور اس کے ہماری یاد میں اس کی آنکھوں سے مچھر کے، بعوضہ کے معنی یہاں پہ مچھر ہے، مکھی سے بھی چھوٹا جانور حشر ہوتا ہے، مچھر کے پر سے بھی کم اس کے آنکھوں میں اگر آنسو کے قطرے آ گئے، غفر اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. غفر اللہ ذنوبہ، یعنی اللہ اس کے جتنے بھی گناہ ہیں اسے معاف کر دے. وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ اس کے گناہ اتنے زیادہ ہوں کہ دریا میں جیسے جھاگ ہوتے ہیں، اتنے برابر بھی ہو تو بھی اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. یہ روایت ان کے نظر سے گزری. اب وہ سفر میں ہے. پہلے زمانے کا جو سفر ہوتا ہے مہینوں کے سفر ہوتے تھے، ہفتے کا، دن کا، کم از کم دن کا سفر. تو اسی راستے میں وہ سوچنے لگے. جب یہ روایت آئی تو بہت امام حسین کو بہت یاد کرنے لگے. یاد کر کے ان کی فضیلتوں کو یاد کیا، خوش بھی ہو رہے ہیں. جب آخر والے امام حسین کے آخری ایام کو یاد کیا تو بہت ہی زیادہ انہوں نے گریہ کیا. جب گریہ کیا تو اس کے بعد پھر اس حدیث پہ غور کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ اجر دے رہا ہے کہ جو کوئی امام حسین کو یاد کر لے، اہل بیت کو یاد کرے، اس کو اور کسی کو ان کے ذکر کو بتائے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، چاہے جتنے بھی ہوں. دوسری روایت میں او قلیلا او کثیرا، چاہے کم ہو یا زیادہ، جتنے بھی کم سے کم گناہ اسے بھی معاف کرے گا، زیادہ سے زیادہ گناہ اسے بھی معاف کرے گا. تو غور کر رہے تھے. یہی اتنا میں ان کو کوئی جواب نہیں مل پایا. اللہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اللہ کسی بندے کو اس کی پوری گناہ کیوں معاف کرے؟ صرف گریہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، گریہ کرنا بھی چاہیے، اہل بیت کی خوشی میں خوش ہونا، ان کے غم میں غم ہونا، لیکن ثواب اتنا زیادہ، ان کو ثواب کے اوپر زیادہ ان کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. لیکن کوئی جواب نہیں ملا. بہت ہی غور کر رہے تھے، چونکہ محدث انسان سے کسی بھی حدیث سے وہ غور کر، لیکن نہیں کر پا رہے تھے. ایک جگہ بیٹھ گئے، آنکھ لگی، دیکھا کوئی گھوڑے کی آواز آ رہی. بیدار ہوئے دیکھا ایک شخص ہے جو نورانی چہرہ والا ایک شخص اس کے قریب آتا ہے اور کہتا ہے بحر العلوم پریشانی میں مبتلا ہوں، کیا سوچ رہے ہو؟
کہا کہ میں تمہیں کیوں بتاؤں میں کیا سوچ رہا ہوں، یہ تو خود ایک بحر العلوم جس کے معنی ہی علم کا سمندر ایسا عالم دین، وہ بولے تمہیں کیا مطلب، میں کیا سوچ رہا ہوں، میں سوچ رہا ہوں بس ایک فکر ہے، بولے بیان تو کرو۔ تو کہا کہ مولا کی یہ حدیث ہے، اس پہ غور کر کے مولا کس طرح سے اتنا زیادہ ثواب دے سکتے ہیں۔ دیکھیں آنے والا جو سوار کوئی معمولی انسان نہیں تھا، وہ کہتا ہے وہ بس اتنا ہی سے مسئلہ ہے، تم پریشان ہو گئے، تمہیں میں ایک مثال دیتا ہوں، اس مثال سے سمجھ لو۔ کہا کہ ٹھیک ہے بتاؤ۔ بولے ایک بادشاہ تھا، وہ آنے والا سوار واقعہ سنا رہا کہ ایک بادشاہ تھا جو شکاری کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے لشکر کے ساتھ، لاؤ لشکر کے ساتھ وہ جنگل پہ گیا۔ شکار کرنے کے درمیان ہی وہ اپنے لشکر والوں سے جدا ہو جاتا ہے۔ جدا ہو گیا، اب جنگل میں یا کوئی تنہا ہے، کوئی ہے ہی نہیں اس کے ساتھ، کیا کرتا؟ بھوک لگی ہے، پیاس بھی لگ گئی، لیکن وہاں کوئی پانی دستیاب نہیں ہے، غذا دستیاب نہیں ہے، کیا ایسے گزارتا زندگی؟ حالت اس کی خراب ہو چکی تھی، اتنی طاقت نہیں تھی اس کے بدن میں کہ وہ اپنے لشکر والوں کو تلاش کرنے جا کر بس وہیں پہ پانی کو تلاش کر رہا کہ اسے پانی مل جائے یا کھانا مل جائے کہ کھا لوں، جس میں توانائی تو پھر میں اپنے لشکر والوں کو تلاش کروں۔ اس کے بعد یہ تلاش کر رہا تھا تو دیکھتا ہے جنگل میں جھوپڑی ہے، ایک چھوٹا سا خستہ حال ایک گھر ہے، وہاں پہ ایک بوڑھی عورت ہے اور ایک جوان سا لڑکا ہے، وہ وہاں زندگی گزارتی۔ یہ گیا کہ مجھے کچھ پینے کو دے دو، انہوں نے پینے کو پانی دیا، اب کھانے کے لیے انہوں نے جب مانگا تو کیا دیتے؟ وہ لوگ خود ان کے پاس ذریعہ معاش صرف ایک بکری تھی، اس بکری کا دودھ دوہتے تھے، دونوں ماں بیٹا بس وہی پی کے زندگی گزارتے تھے، یعنی غذا ان کی یہی تھی اور پانی تو پیتے تھے اور دودھ ان کا کھانا تھا سمجھ میں۔ لیکن آنے والا جو آیا ہے مہمان بن کر، اسے کیا کھلائے؟ وہ تو بھوکا ہے، وہ کھانا مانگ رہا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ چلو مہمان ہے، مہمان کے احترام میں بکری کو ذبح انہوں نے کر دیا، بکری کو ذبح کر دیا، کر کے اسے کھلایا۔ اسے نہیں معلوم، ان دو ماں بیٹے کو معلوم ہی نہیں کہ یہ وقت کا بادشاہ ہے، ہمارے شہر کا بادشاہ ہے، معلوم ہی نہیں تھا۔ اب جب دودھ پلا دیا، کھانا کھلا دیا مہمان کے احترام میں، اب جب دوسرے دن صبح نمودار اس کے لشکر والے خود تلاش کرتے کرتے جھوپڑی تک پہنچ گئے، یہ اپنے لشکر والوں کے ساتھ محل پہ پہنچا۔ محل جب پہنچا یہ سوچ میں پڑ گیا، کیونکہ اس نے حالت دیکھی تھی کہ اس کے پاس صرف ذریعہ معاش صرف ایک بکری ہے اور وہ اسی سے وہ کھاتے ہیں۔ تو غور کرنے کہا کہ میں جو جس جوان بچے کے پاس اور بڑھیا کے پاس تھا، بتاؤ اگر وہ نہیں ہو تو میں تو زندہ ہی نہیں رہتا، اسے کیا دیا جائے کہ اس کا احسان کو میں پورا کر سکوں، میں احسان کو پورا کر سکوں۔ کسی نے کہا 1000 دینار دے دو، کسی نے کہا تمہاری فلاں زمین بہت اچھی ہے وہ اسے دے دو، کسی نے کہا اسے 100 گوسفند دے دو تاکہ ابھی ایک بکری ذبح کی ہے 100 گوسفند دو تاکہ وہ امیر بھی ہو جائے، اس کی زندگی اچھی گزرے، 100 گوسفند دو۔ لیکن بادشاہ نے کسی کا مشورہ اس کے دل پر اثر ہی نہیں کیا۔ بادشاہ خود کہتا ہے میں جب گیا تھا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں، صرف ایک بکری تھی، صرف ایک بکری تھی۔ اللہ صلی صرف ایک بکری تھی۔ اب اس بکری کا جو اس کی بکری تھی اسی سے اس کی زندگی چل رہی تھی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ نہیں، 100 گوسفند یا 100 کٹھا زمین یا 1000 دینار دینے سے کام نہیں چلے گا۔ اس نے وقت کے بادشاہ کی زندگی بچائی۔ کیا میری زندگی 100 گوسفند پر حساب رکھتی ہے؟ کیا میری زندگی 100 کٹھے زمین پر ہے کہ میری زندگی بدل 100 کٹھا؟
کہا کہ نہیں، اس نے اپنی زندگی کے جتنے بھی اس کے جو ضرورت ہے سب کچھ اس نے لٹا دیا میرے اوپر، تو لہٰذا اگر میں اپنا تخت و تاج مجھے دے دوں تو بھی اس کا احسان نہیں اترے گا. یہ بادشاہ ہے. یہ جملہ علامہ بحر العلوم سے آنے والا سوال ہے. اس کے بعد جب یہ کہہ دیا، کہنے کے بعد اے بحر العلوم اب غور کرو تم کہ حسین نے اللہ کے راہ میں کیا کیا قربانی دی. حسین نے اللہ کے راہ میں، اللہ نے چاہا کہ وہ پہچانا جائے، رسول کو پیدا کیا، کائنات کو پیدا کیا، سب عبادت کر رہے ہیں. اللہ نے اسلام نام کے قانون پیدا کیا، بنایا اور پھیلایا. اس کے بعد وہ اسلام جب خطرے میں تھا، یعنی خدا کے بندوں کے درمیان خدا کی وحدانیت خطرے میں تھی. بندوں کے درمیان، بندوں کے دلوں میں خدا کی وحدانیت خطرے میں تھی، اسلام خطرے میں تھا. حسین نے کیا کیا؟ اپنے بچوں کو بھی قربان کیا، اپنے جوانوں کو قربان کیا، اپنے دوستوں کو قربان کیا، اپنے غلام کو قربان کیا، خود شہید ہوئے، ان کی خواتین قیدی بنائی گئی، خیمے جلا دیے گئے. یہ سب اب تم خود ہو. جناب بحر العلوم یہ کہتے وہ سوال ہے. جانتی یہ سوال کون تھا؟ ہمارے آپ کے وقت کے امام زمانہ تھے. انہوں نے یہ مسئلہ حل کر. اب جناب بحر العلوم یہ سوچ رہے ہاں یہ ہو سکتا کہ جب حسین نے سب کچھ اپنا قربان کر دیا تو اللہ کے لیے کیا ہے. وہ جلوس پہ ہر قدم پہ اگر 2 عمرہ کا ثواب دے رہا ہے تو اللہ کے لیے کون سی بات ہے. اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے. اگر وہ کسی بندے کو حسین کے غم میں رونے کی بنا پر ایک عمرہ 1 حج کا ثواب دے رہا ہے، پیدل چلنے کی بنا پہ 2 عمرہ 2 حج کے ثواب دے رہا ہے، یا 1000 نیکیاں لکھ رہا ہے، یا 1000 گناہوں کو مٹا رہا ہے، یا اس پر جنت واجب کر رہا ہے، یا اس کے 1000 گنا درجات کو بڑھا رہا ہے، یا اس کے عظمتوں کو 1,00,000 گنا بڑھا رہا ہے، تو اللہ کے کھاتے میں اللہ کی نعمت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو ثواب ہے ہم تو دے رہے ہیں، یہ تو بہت کم ہے. حسین کو تو ہم نے اپنی پوری مرضی دے دی ہے. اس سے کم پر حسین نے جو قربانی وہ قربانی کے لیے کوئی اجر نہیں ہے. حسین کو اپنی مرضی کر دے دی. اور قرآن میں سورہ فجر کے آخری آیت ہے راضیۃ مرضیہ. اگر حسین تم پلٹ آؤ، تیرا خدا تجھ سے راضی ہے، تو مرضیہ ہے، اب میری مرضی تیری مرضی ہے، یعنی وہیں پہ دے دے. تو یہ مرضی خدا جس کے پاس ہے تو 1000 ثواب 1,00,000 درجات یہ کچھ نہیں ہے. اس واقعے سے ثابت ہے. ایک محرم کا دن تھا. ایک صحابی ریان بن شبیر بہت ہی نیک، بہت ہی مخلص، صادق، امین، امام رضا کے بہت ہی قریب صحابی کا نام ہے ریان بن شبیر. ہمارے 8ویں امام کی خدمت میں آتے ہیں. ایک محرم میں تھا تو امام سے کہا کہ مولا کچھ بیان کیجیے. ایک محرم تھا، مولا کیا بیان کرتے ذکر حسین کو چھوڑ کر. انہوں نے کہا کہ آج ایک محرم ہے، آج کے دن اہل بیت پر پریشانی کا دن ہے. یہی وہ محرم ہے کہ جب جاہلیت کے زمانے میں اس محرم کا احترام ہوتا، لیکن ہائے میرے حسین کو قتل کیا گیا، میرے جد کو قتل کیا گیا، مستورات کو قیدی بنائے گئے، ان کے سروں سے چادریں چھینی گئی، در بدر پھرایا گیا، ان کو ستایا گیا. یہ مسائل پڑھنے لگے. پھر فرماتے ہیں کہ امام حسین کے پاس 4000 کا لشکر آنا چاہ رہا ہے. لشکر 4000 کا فرشتوں کا لشکر تھا. وہ آسمان سے چلے کہ ہم جائیں گے امام حسین کی خدمت میں، جا کر مدد کے لیے کہیں گے. لیکن وہ آسمان سے آتے تو دیکھا، جب آئے زمین پر تو کیا دیکھتے کہ امام حسین شہید کر دیے گئے.
تو وہیں پہ وہ سب آج بھی وہ 4000 فرشتے یعنی واپس آسمان پر نہیں گئے. یہ مولا فرما وہ 4000 فرشتے امام حسین کی مدد کے لیے آئے تھے اور نہیں کر پائے, دیکھا کہ وہ شہید ہو گئے. تو وہ 4000 فرشتے جب خدا سے دعا کی پروردگار ہمیں اب آسمان پر مت بھیجنا, ہم حسین کی خدمت میں ہی رہنا چاہتے ہیں اور یہیں پہ رہ کر جو جو اس کے ظاہر آئیں گے ہم ان کی خدمت میں رہیں گے. ان کے پاس صرف ایک نعرہ ہے, یا ابا نصارت الحسین, قیامت تک ان کا یہی رویہ ہے, یعنی جو ظاہر ان کی خدمت کریں گے اور یہ نعرہ ان کا رہتا ہے. آج بھی وہ فرشتے حرم میں اطراف مزار آقا حسین میں گھوم رہے ہیں. مولا بھی یہاں ختم نہیں کیا, آگے اب بتاتے یہ 4000 کے بعد آگے مولا فرمایا یا ریان بن شبیب, اے ریان بن شبیب, لما قتل الحسین جدی امطرت السماء دما وترابا احمرا. اے ریان بن شبیب, اے ابن شبیب, جب میرے جد حسین کو قتل کیا گیا تو اس وقت آسمان سے خون کی بارش ہوئی. لیکن آپ جو عزاداری کر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ آپ عزاداری کر رہے ہیں, نہیں, آپ نہیں, کائنات کے ہر ذرے نے عزاداری کی ہے. اس روایت سے معلوم ہے امطرت السماء, آسمان سے بارش ہوئی. کس چیز کی؟ دمن, خون کی بارش ہوئی. وہ ترابا احمرا, اور سرخ مٹی کی آندھی چلی. یہ مٹی سرخ آندھی چل رہی, یعنی وہ بھی بتا رہے کہ ہم حسین کے غم میں رو رہے ہیں. پھر مولانا یبن شبیب, اے شبیب کے فرزند, اِنَّ سِرِّكَ أَن تَلْقَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ سے ملاقات کرو, اللہ سے ملاقات کرو, لا ذنب علیک, تو تم گناہ کو چھوڑ دو. اور کوشش کرو. تو کیا کوشش کرے؟ مولانا فزور الحسین, یعنی حسین کی زیارت کرو. یعنی اگر ہمیں اللہ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں, اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں, تو اللہ سے تو ہم کر نہیں سکتے, تو حسین کی زیارت کر لو. اللہ کی زیارت حسین کی زیارت ہے. یعنی جو اللہ کے قدرت ہے وہ قدرت کی تجلیات حسین کے اندر ہے. لہٰذا خدا سے ملاقات کرنا چاہتے ہو تو حسین سے ملاقات کرو, حسین کی زیارت کرو. اس کے بعد پھر مولانا یبن شبیب ان سرک ان تسکن الغرفۃ المبنیۃ فی الجنہ مع النبی. اے شبیب, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جنت کے بلند درجے میں نبی کے ساتھ رہو, یعنی ان کے ہم درجہ رہنے کی اگر خواہش مند ہو, فل ان قتل الحسین قتلۃ الحسین, تو حسین کے قاتلوں پر لعنت بھیجو. حسین کے قاتلوں پر, یعنی رسول یہ اہمیت دے رہے ہیں کہ جو کوئی بھی, مولا یہ بتانا چاہ رہے جو کوئی بھی حسین کے قاتلوں پر لعنت بھیجتا ہے وہ رسول کے ساتھ جنت میں ہوں گے. تو سوچ رہے لعنت کی کتنی فضیلت ہے, یعنی جنت میں رسول کے ساتھ رہنے کو مل رہا ہے. آگے مولا فرماتے ہیں یبن شبیب, اے ابن شبیب, ان سرک ان یکون لک من الثواب مثل ما لمن استشهد مع الحسین. اے ابن شبیب, اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا شمار ان لوگوں کے ساتھ ہو جائے جو امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے, امام حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے, فَقُلْ مَتَا مَا ذُكِرْتُهُ, تو تم کیا کرو گے ایسے صورت میں؟ تمہیں یہ چاہیے کہ یہ کہو فَقُلْ مَتَا مَا ذُكِرْتُهُ, اس ذکر کو کرو جو اللہ نے قرآن میں لایا ہے.
وہ قرآن میں جانتے ہیں سورہ نساء کی آیت 73 میں اللہ نے کہا ہے یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما. اس آیت کی تلاوت کیا کرو جب یہ چاہو کہ شہداء کے برابر تمہارا درجہ بن جائے، ان کے منزلت پہ آنا چاہتے ہو تو یہ آیت کی تلاوت کیا کرو. ایک امر لیس نام کا ایک بادشاہ تھا. امر لیس جو شیعہ بادشاہ تھا، مولا سے محبت کرنے والا تھا، بہت ہی محنت کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کیا کرتا تھا. بہت ہی مختصر لشکر کے ساتھ اس نے حکومت شروع کی. بعد میں اس کی طاقت بڑھتی چلی گئی اور اسے پھر خبر ملی کہ اے بادشاہ سلامت، اب آپ کے لشکر میں 1,20,000 آپ کے لشکر کی تعداد ہو چکی ہے. 1,20,000 کا مطلب ایک بڑی حکومت، جس کے پاس اتنا لشکر ہو ایک بڑی حکومت چلا سکتا ہے. وہ اپنے فوجیوں کا معائنہ کے لیے گردش کے لیے نکلتا ہے. نکلنے والے دیکھا کہ واقعا میرے پاس 1,20,000 کا لشکر ہے. زمین پہ گر جاتا ہے. چونکہ شیعہ تھا، جب اسے یہ معلوم ہوا کہ میرے پاس 1,20,000 کا لشکر ہے، زمین پہ گر جاتا ہے. گر کر واہ حسینہ کر کے سینہ پیٹ کے رونے لگے. ایک غلام وہیں پہ تھا، بادشاہ کے پاس فوراً آیا، اے عمرو بن لیث، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اتنی بڑی منزلت کے مالک، بادشاہ جس کے پاس سینکڑوں غلام کنیزیں ہیں، جس کے پاس 1,20,000 کا لشکر ہے، وہ گریہ کر رہا ہے. اسے تو گریہ کرنا نہیں چاہیے بلکہ کرانا چاہیے. یعنی رونا نہیں چاہیے بلکہ رلانا چاہیے، جیسے عام بادشاہ کرتے ہیں. جب خود طاقتور ہو جاتے ہیں تو اب وہ نہیں روتے بلکہ دوسروں پہ ظلم کر کے رلاتے ہیں. آپ کو ایسا کرنا چاہیے. بادشاہ نے کہا نہیں، مطلب کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو عمرو بن لیث کہتے ہیں میں رو اس لیے رہا تھا کہ ہائے میرا حسین، میرے پاس 1,20,000 کا لشکر اور حسین کے پاس صرف 72 ساتھی تھے. اے کاش، انہوں نے پھر یہ آیت پڑھی، اے کاش میں کربلا میں ہوتا، امام حسین کے ساتھ ہوتا، ان کے ہم رکاب ہو کر دشمنوں سے جنگ کرتا اور میری فوجوں کے ذریعے سے اسے ختم کرتا. کچھ دن ہوا بادشاہ فوت کر گیا. فوت کر رہے حکومت کے کسی معتبر انسان نے، جو پوری حکومت میں مانی جاتی ہے جس کی باتیں، اس نے خواب میں دیکھا عمرو بن لیث ہے بہت ہی عالی شان جگہ میں، اس کے سر پہ بہت ہی عالی شان قسم کا تاج ہے جو دنیا میں اس طرح کے تاج نہیں پائے گئے، اور کمر میں بہت ہی خوبصورت قسم کے بہت ہی قیمتی کمر بند باندھے ہوئے، عالی لباس پہنے ہوئے، بہترین باغیچے میں ٹہل رہے. کہا اے عمرو بن لیث، تمہارے پاس اتنی دولت دنیا میں ہم جانتے تھے، لیکن یہ جو دولت ہم تمہارے پاس دیکھ رہے ہیں، اس کا اس تاج کا ایک جوہر اس دنیا سے نہ جانے کتنے گنا مہنگی ہے. یہ سب کیسے ہوا؟ اس نے کہا کہ میں نے جس دن اپنے لشکر کا معائنہ کیا تھا اور امام حسین کو میں نے گریہ کی، اس کے بعد پھر ہم نے یہ کہا کہ اے کاش کہ میں کربلا میں ہوتا، اور ہوتا تو امام حسین کے ہم رکاب ہوا دشمنوں سے لڑتا اور ان پر شہید ہو جاتا. اللہ نے اس ارادے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری گناہوں کو بخش دیا اور مجھے جنت کی یہ جگہ عنایت کرنے والا ہے. تو یہ سوچے، یعنی صرف اہل بیت کی، امام حسین کی مدد کرنے کا ارادہ اگر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس منزلت کو ہمیں عطا کر دیتا ہے. ایسے ہی مولا نہیں فرما رہے کہ جو کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ شہداء کربلا کے ساتھ ان کی جیسی منزلت حاصل ہو جائے تو اس آیت کی تلاوت کرے، اس خواہش کو ظاہر کرے. لیکن ہائے میرا حسین کربلا میں اکیلے، انصار شہید ہو رہے، اور شہید اور کے بچے بھی شہید ہو، اور کے بھائی غلام شہید ہوئے، جون جیسے مخلص صحابی بھی شہید، زہرتین بھی شہید ہو گئے، حبیب ابن مظاہر بھی شہید ہو گئے. انصار یکے بعد دیگر شہید ہو رہے ہیں.
اب مرحلہ آگے کا ہے کہ جب بنی ہاشم آگے بڑھ کر آئے کہ اب انصار نہیں رہے، ہمیں آنا چاہیے، تو آتے ہیں مولا کی خدمت میں۔ ایک جوان مولا کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا اے چچا جان، مجھے اذن جہاد دے دیجئے۔ اس جوان کو کسی اور نے پالا نہیں تھا، بلکہ ام المصائب حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے پالا۔ اللہم صل علی پرورش یہ بہترین طریقے سے کی کہ جوان خود آ کر کہتا ہے مولا مجھے اے چچا جان مجھے اجازت دیجیے، اے بابا مجھے اجازت دیجیے، لیکن مولا حسین ہے، اپنے بیٹے کو کیسے اجازت؟ ایک جگہ کچھ بچے کالج میں پڑھتے تھے، کچھ بچے کالج میں پڑھتے تھے، اور وہاں پہ ایک پروفیسر تھے جن کا جوان بیٹا وہیں پہ کالج میں ہی پڑھتا تھا، وہ خود پڑھاتے تھے اور بچے بھی اس کے خود کالج میں پڑھتے تھے۔ اس کے سامنے کچھ بچوں نے اس کے بیٹے سے لڑائی کی، تو وہ باپ ہے، اس کے بیٹے کو زد و کوب کیا گیا، وہیں پہ بہت ہی زیادہ رویا، اتنا زیادہ رویا کہ غشی کے عالم میں تھا، لوگوں نے پانی چھڑک کے بیدار کیا۔ تو وہ کہتا ہے میں کیسے اپنے جوان بیٹے کو مار کھاتا دیکھ سکتا ہوں؟ میں کہوں گا پروفیسر اپنے بیٹے کو کچھ لڑکوں کے ذریعے سے جس کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہیں، جنہوں نے تمہارے بچے کو مارا، تمہارا بیٹا زخمی بھی نہیں ہوا، صرف چوٹ لگی، تم اتنا زیادہ روئے کہ غش کھا گئے۔ لیکن آ کر دیکھو کربلا کے میدان میں میرا حسین ہے جو اپنے جوان بیٹے علی اکبر کو اذن جہاد دے رہے ہیں۔ مولا علی اکبر جب خیمے سے نکل رہے تھے نا، ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھتا ہے پھر گر جاتا ہے، پردہ اٹھتا ہے پھر گر جاتا ہے، کئی مرتبہ ایسا، کچھ روایت میں کہ 30 مرتبہ ایسا ہوا کہ پردہ اٹھتا تھا، علی اکبر اب نکلیں گے، پھر پردہ۔ جتنی بھی پھوپھیاں تھی، ماں تھی، بہنیں تھی، کوئی بھی جہاں اکبر کو اجازت نہیں دے پاتی، چھوڑتی تھی، پھر علی اکبر کو دوبارہ واپس لیتے کہ میرا جوان علی اکبر کو کیسے چوندنی کی چاند کی طرح سے چہرہ چمکنے والا علی اکبر بہت ہی اس طرح سے خیمہ سے نکلا جیسے کسی جوان کا جنازہ خیمے سے نکل رہا ہے۔ مولا اکبر میدان کارزار میں آئے، بڑے بڑے ظالموں کو قتل کیا، قتل کرنے کے بعد اکیلے کب تک لڑتے، بھوکے تھے، پیاسے تھے، مولا خیمے میں آئے اور آ کر مولا کی خدمت میں آتے کہتے بابا پیاس کی شدت مارے ڈال رہی ہے، اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا تم ان ظالموں کو بتاتا کہ علی اکبر ابن حسین بن علی کس کا نام ہے۔ مولا حسین نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، پانی تو نہیں، ایسا کرو کہ اپنی زبان کو میرے دہن میں ڈال دو۔ جناب اکبر نے اپنی زبان کو امام حسین کے دہن میں ڈالا، فوراً کھینچے اور رو کر کہتے ہیں بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ تو سوچے امام حسین کی پیاس کتنی شدت کی تھی، تو امام حسین نے اپنی انگوٹھی اتار کے امام جناب اکبر کے دہن میں ڈال دی کہ بیٹا اپنے دہن میں رکھو، شاید پانی پیدا ہو اور تمہیں کوئی طاقت ملے۔ جناب اکبر زبان میں اپنے دہن میں انگوٹھی لے کے میدان کارزار میں دوبارہ چلے گئے، لیکن نہائے
جب وہ بڑھ کر حملہ کر رہے تھے تو ایک ظالم نے ندا کی، اے لوگوں، اے شامیوں، تم کس سے لڑ رہے؟ یہ ابو طالب کا پوتا ہے، اسے تنہا نہ لڑنا ہے تو سب مل کر ہر طرح کے ہتھیار سے لڑنا۔ اب یہ سننا تھا بھاگی فوجی سمٹی، جس کے پاس پتھر تھے وہ پتھر برسائے، جس کے پاس نیزے تھے وہ نیزے مارے، جس کے پاس تلوار نے تلوار سے زخمی کیا۔ ایک ظالم نے چھپ کر کمینگار سے نیزے کا ایسا وار کیا کہ جناب علی اکبر کے نیزے پہ وانی ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد ایک ظالم نے پھر دوبارہ وار کیا، جناب علی اکبر کے سر پہ ایک ایسا گرز مارا، یا ابا عبداللہ، ایک ایسا گرز مارا کہ جناب علی اکبر اب گھوڑے پر سنبھل نہیں سکے، زمین پر آ رہے ہیں۔ اب تک معلوم، جناب اکبر کہتے ہیں جب زمین پر عالم گرنے کے عالم میں جناب اکبر کہتے ہیں السلام علیکہ، یہ اب عبداللہ نہیں کہہ رہے ہیں۔ اب تک جتنے بھی شہید ہوتے تھے وہ سب کے سب یہ کہتے تھے، اے حسین آپ پر میرا سلام ہو، اے عبداللہ میری مدد کے لیجئے، میری مدد کے لیے آئیے، یعنی سلام کے ساتھ وہ مدد کو پکارتے تھے۔ لیکن یہاں جناب اکبر ہے، وہ کہتے ہیں یا اباتا علیکہ منی سلام، اے بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ میں کہوں گا اکبر آپ نے اپنے بابا کو مدد کے لیے کیوں نہیں پکارا؟ ناجب اکبر کہیں گے اے نادان تجھے نہیں معلوم، میں جانتا ہوں کہ اب تک کوئی بھی شہید جب گھوڑے پر سے گرتا تھا تو میرے بابا کے بغل میں علمے ہوتا تھا، یا قاسم ہوتے تھے، یا حبیب ہوتے تھے، یا میرے چچا عباس ہوتے تھے، لیکن اب جو میں گر رہا ہوں اب میرے بابا کے بغل میں نہ عباس ہے، نہ قاسم ہے، نہ میں ہوں، نہ محمد ہے، لہذا میں علیکہ منی سلام کہہ رہا ہوں کہ بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ اب جیسے یہ صدا امام حسین کی کانوں پہ پڑی، مولا حسین کی آنکھوں کی روشنی بینائی چلی گئی، وہ دیکھ نہیں پا رہے ہیں اور گر جاتے ہیں زمین پر، اس طرح سے ٹٹول رہے ہیں کہ میرا بیٹا علی اکبر، اے میرے لال تم کہاں ہو؟ مولا آنکھوں سے دیکھ تک نہیں پا رہے تھے اور اس طرح ٹٹول لگے، میرے لال علی اکبر تم کہاں ہو؟ مولا کے اکبر کی سسکیوں کی آواز سن کر مولا حسین بہت ہی مشکل کے ساتھ جناب اکبر تک پہنچتے ہیں۔ نزدیک گئے تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ جناب اکبر ہیں، کس حالت میں سنیں گے؟ جناب اکبر اپنی ایڑیوں کو رگڑ رہے تھے، اپنی ایڑیوں کو رگڑ رہے تھے۔ مولا حسین اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور پھر کیا دیکھا؟ علی اکبر کے سینے کو اپنے زانوں پر رکھا اور کہتے بیٹا درد ہو رہا ہے؟ بیٹا تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ جناب اکبر کہتے ہیں ہاں بابا تکلیف ہو رہی ہے۔ کہا بیٹا تکلیف ہوئی ٹھیک ہے، انقریب تمہاری یہ تکلیف ختم ہو جائے گی، تمہیں لینے کے لیے تمہارے دادا علی آئے ہیں، تمہارے دادا رسول آئے ہیں، تمہاری جدہ فاطمہ آئی ہے، تمہیں سیراب کرنا چاہتی ہے، تمہاری یہ تکلیف۔ اب تم سینے پہ ہاتھ کیوں رکھے؟ بتاؤ تم سینے پہ ہاتھ کیوں رکھے؟ مولا اکبر کہتے بابا سینے میں سنا ہے، بابا سینے میں سنا ہے جو بہت تکلیف دے رہی ہے۔ کہا بیٹا ہاتھ ہٹاؤ۔ مولا نے اپنے آستین کو الٹنے کے بعد نجف کا رخ کیا اور آواز دی اے بابا علی، باب خیبر کو اکھاڑنا آسان تھا لیکن ایک جوان بیٹے کے سینے سے نیزے کی علی کو نکالنا بڑا مشکل ہے۔ یہ کہہ کر اپنے ہاتھوں سے نیزے کے علی کو پکڑ کر کھینچا، یا علی مدد کر کے کہنا تھا
अरदास कर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिदन बिक़ज़ाए व तस्लीमन लिअमरिhi अला लानतुल्लाहि अला क़ौमिल ज़ालिमीन। परवरदिगार हमारी इस कलील से अज़ादारी को कबूल फरमा। परवरदिगार हम सब गुनाहगार बंदे हैं, इस कलील से अज़ादारी के तवस्सुल से परवरदिगार हमारे जो आंखों में हुसैन के नाम से जो आंसू बहे हैं, परवरदिगार इस आंसू के तसद्दुक़ में हमें ज्यादा से ज्यादा मजालिस करने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगार हाज़रीन मजलिस व गायबीन मजलिस उन सब के नेक हाजतों को पूरी फरमा। परवरदिगार इस दुनिया के जिस खित्ते में शान हैदर करार जिंदगी गुजार रहे हैं, उनकी जान व माल व इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार पर्दादार ख़वातीन के पर्दे की हिफाजत फरमा, और वो ख़वातीन जो अपने नादानी में हिजाब नहीं करती, परवरदिगार उन्हें तौफीक दे के वो हिजाब कर सके। परवरदिगार वारिस अज़ा इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, और हम सब को उनके मुखलिस व आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन। सकीना मेरे बाबा क्या करूं, सकीना मेरे बाबा क्या करूं, जुल्म ढाते हैं ये आदा मेरे बाबा क्या करूं, बन में कहती बीबी शकीला सलाम अली अपने बाबा से बयान करी, आप बजा समात जुल्म ढाते हैं ये आदा मेरे बाबा क्या करूं, बन में कहती मेरे बाबा क्या करूं, किससे बोलूं हाल दिल रू, दाद हम कैसे कहूं, किस तरह समझाऊं दिल को, सब्र मैं कैसे करूं, मशवरा दो मुझको बाबा मेरे बाबा क्या करूं, बन में कहती थी सकीना मेरे बाबा क्या करूं, बढ़ रही है गिरगी है मैं है सब शोला ददन, छिन चुकी है चादर अब बंधने वाली है रसन, कश में है बीमार भैया मेरे बाबा क्या करूं, बन में कहती है सकीना मेरे बाबा क्या करूं,
ہے سر پر لبوں پہ تشنگی ہے تماچے ظالموں کے تازیانے ہے کبھی زخم خونوں کا ہے میرا میرے بابا کیا کروں پر میں کہتی ہے سکینہ میرے بابا کیا کروں ہے چراغ زندگی تو فال کے ماحول میں بہت بے چین ہوں زندان کے ماحول میں دم یہاں گھٹتا ہے میرا میرے بابا کیا کروں بل میں کہتی ہے سکینہ میرے بابا کیا کروں تشنگی لاچار کی افسردگی ہے اور میں بے کسی نوحہ سرائی بے گھری ہے اور اتنے غم ہے میں ہوں تنہا میرے بابا کیا کروں میں کہتی ہوں سکینہ میرے بابا کیا کروں ہے گلے پر اس بہانے ظلم کے تازہ نشان اشک ہے آنکھوں سے جاری خون ہے کانوں سے رواں رخ تماچوں سے ہے نیلا میرے بابا کیا کروں پر میں کہتی تھی سکینہ میرے بابا کیا کروں دل شکستوں کے لیے اسباب دل جوئی نہیں آنسوؤں کا پوچھنے والا بھی اب کوئی نہیں بے مروت ہے زمانہ میرے بابا کیا کروں میں کافی بن سامان سکینہ میرے بابا کیا کروں بھائی ہے خود بھی پریشان بیٹھ میں دے داد سے ایسی صورت میں بابا سید سجاد سے اپنی حالت کا مشکوا میرے بابا کیا کروں بل میں کہتی تھی سکینہ میرے بابا کیا کروں کانپتا تھا لاش مال شاہ تشن لب کیا گزرتی ہو گشے پر
ناظموں تبریز جب بن میں کہتی تھی سکینہ میرے بابا کیا کروں ظلم ڈھاتے ہیں یہ عادات میرے بابا کیا کروں کل 7 محرم اسی خانے میں بعد مجلس مہندی کا سلسلہ شروع ہوگا اور مہندی اٹھائی جائے گی، لہٰذا بعد مجلس تمام مہندی یہاں تشریف لائیں۔ السلام علیکم یا عبد اللہ وعلى الأرواح التي حلت بفناء عليك مني سلام الله يا مكان ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله وأنت الأرض مني بزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا سلطان العرب والعجم روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فتنة الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا مظهر الإيمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجك وسال الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته اہل بیت پر نالت، غیرہ کے دشمنوں پر نالت۔